بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا پاکستان۔ جب تک بہت سی افواہیں، بہت سی خبریں، بہت سے ایسی باتیں آپ تک پہنچ چکی ہوں گی جو کہ ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہوں گی جو ہمیں بتا گیا ہے کہ لفظ کون کا استعمال کہاں کرنا ہے اور کیسے پتہ کرنا ہے کہ وہ کون ہے، وہ کون تھا، وہ کون ہوگا، وہ کون ہو سکتا ہے۔ لفظ کون سے ہمارا اچھی طرح تعارف کرانے والے ارشد شریف اب ہم میں نہیں رہے۔ تمام خبریں جو آئی ہیں ابھی تک ہمارے ملک پاکستان میں کینیا سے، وہ یہی ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کی مقامی پولیس جو ہے انہوں نے ایک شبہ کرتے ہوئے ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی ہے۔ اسی طرح کی گاڑی کو انہوں نے ٹریس کرنا تھا، اس کو روکنا تھا، اس کی تلاش جاری تھی کینیا کی پولیس کو۔ تو ارشد شریف کی جب گاڑی وہاں پہ پہنچی، ان کے ہمراہ ان کے ڈرائیور تھے، تو انہوں نے سگنل جو تھا اس کو کراس کیا، جو ابھی تک یہاں خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں۔ اس کے مطابق ارشد شریف شہید کے ڈرائیور جو ہیں انہوں نے سگنل کو توڑا ہے، اور مقامی پولیس جو تھی انہوں نے فائرنگ کر دی۔ تو ان کو اسی طرح کی ایک گاڑی چاہیے تھی۔ تو وہ کون تھا جس نے حکم دیا کہ ایسی گاڑی کو تلاش کیا جائے؟ وہ کون تھا جو اس طرح کی گاڑی میں کوئی جرم کرتا تھا؟ وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی گاڑی کو روکا جائے؟ اور وہ کون تھا جس نے وہ ذمہ اپنا لیا؟ وہ کون تھا جو اس کارروائی میں مکمل نگرانی کر رہا تھا؟ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو ایسی گاڑی دی؟ وہ کون تھا جس نے ان کے ڈرائیور کو کہا کہ آپ نے سگنل توڑنا ہے؟ اور وہ کون تھا جس نے کہا کہ اس طرح کی ہمیں گاڑی چاہیے؟ یعنی ہم ٹیس کر رہے تھے، ہم تلاش کر رہے تھے۔ وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسی طرح کی ایک گاڑی چاہیے تھی؟ اور وہ کون تھا جس نے کہا کہ اس پہ فائر کھول دو؟ اور وہ کون تھا جس نے فائر کھولا؟ پاکستان کی جان تھے، پاکستان کا فخر تھے، شہادت کا رتبہ پایا، لیکن ہمارے جذبوں کو مان نہیں ہونے دیا۔ اس شہید کا خون، اور یہ شہیدوں کا گھرانہ ہے، یہ شہیدوں کا خاندان ہے۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہمارے سینئر اینکر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی والدہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کھل کے بات بتائیں میرے بیٹے کے بارے میں، مجھ میں اتنی ہمت ہے، مجھ میں اتنا حوصلہ ہے، کیونکہ وہ ایک شہید کے بھائی تھے۔ تو وہ ویڈیو تمام پاکستان میں وائرل ہے، ابھی تک تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ارشد شریف اپنے شہید ہونے والے آرمی کے آفیسر بھائی کا سنبھال رہے ہیں، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے جرأت مند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں یہ طاقت تھی، وہ سوال کرنے کا وہ ہنر جانتے تھے، اور اس کے پیچھے جو طاقت رکھنی چاہیے سوال کے بعد، اس کے وہ ہیرو تھے۔ تو آج وہ آواز ہم میں نہیں رہی، لیکن وہ ہمیں ہمت دے گئے۔ وہ کون تھا جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ پاکستان چھوڑے؟ وہ کون تھا جو ہم ہر وقت ان کے پیچھے تھا؟ وہ کون تھا جو یہ چاہتا تھا کہ یہ پاکستان میں نہ رہے؟ وہ کون تھا جس کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ کون ہے؟ وہ کون تھا جس کو خطرہ تھا ارشد شریف سے؟ وہ کون تھا جو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ارشد شریف نہ رہے؟ وہ کون تھا جو چاہتا تھا کہ پاکستان میں حق کا بول بالا نہ ہو؟ وہ کون تھا جو یہ چاہتا تھا کہ اس طرح کی آواز کو دبایا جائے؟ امید ہے جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچ چکی ہوگی، بہت سی ایسی خبریں، بہت سی ایسی افواہیں اور بہت سی ایسی جھوٹی کہانیاں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ سچی بھی ہوں، لیکن جو بھی ہو ہمارا سوال آج بھی برقرار ہے۔ وہ کون تھا جس نے مجبور کیا تھا ارشد شریف کو پاکستان جیسا خوبصورت ملک چھوڑنے؟ عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مسلسل کہ میں پاکستان آنے کے لیے بے قرار ہوں، میں گن گن کے دن گزار رہا ہوں یہاں دیار غیر میں۔ تو وہ کون تھا جس نے مجبور کیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ ایک ایسے شخص کو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حق اور سچ بولتا تھا، وہ سچ کی تلاش میں تھا۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ان جیسے ہیں وہ اپنی ہمت نہ ہاریں، وہ اپنی ہمت نہ ہاریں، وہ اس ارشد شریف شہید کی جو موت ہے اس کو اپنے لیے ایک مشعل رکھیں۔ موت کب آئے گی کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں۔ کسی کو بھی موت کا جو اٹل فیصلہ اللہ وعد الرشید کی طرف سے ہے، مقرر کیا گیا، اس کا ہمیں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات کا یقین ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے، اور ارشد شریف صاحب کو بھی یہ یقین تھا کہ ہم نے واپس جانا ہے۔ وہ حق کے ساتھ تھا، وہ حق کے لیے لڑتا ہوا اس جہان فانی سے چلا گیا، وہ شہید ہے، ہمارا اس کی عظمت کو سلام ہے۔
ہمارا تمام ان شہداء کو سلام ہے جو حق کی راہ میں لڑتے ہوئے جہاد کرتے اس دنیا سے گئے۔ ارشد شریف کو سلام۔